ویری وارم ویلکم ویورز، میں ہوں کامران شاہد۔ آپ فرنٹ لائن کامران پہ اپنی ٹویٹس دے سکتے ہیں، ہمیں اپنے رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ آج کا دن سیاسی لحاظ سے بڑا اہم ہے۔ جب اینکرز ایک چینل دوسرے چینل جاتے ہیں تو سیاستدان کہتے ہیں کہ ہم اینکر سے زیادہ سپیریئر ہیں، کیونکہ ہم لوگ نظریاتی طور پر پارٹیوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں اور نظریہ کیونکہ کبھی مر نہیں سکتا، تو اس لیے ہم کبھی بھی اپنی پارٹیز کو صحافیوں یا اینکرز یا کالم نگاروں کی طرح چھوڑ کر ادھر سے ادھر نہیں جا سکتے۔ لیکن اب آج کے ماڈرن سیاست خاص طور پہ پاکستان کی ہے، یہ اس سے بہت بلند جا چکی ہے، کیونکہ اب سیاستدان جو ہیں وہ ایک سے دوسری تیسری پارٹی جاتے رہتے ہیں۔ یہ سارا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نبیل گبول صاحب جو شروع سے پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، 2 سال پہلے الیکشن سے پہلے پیپلز پارٹی چھوڑ کے ایم کیو ایم کے اندر گئے، آج وہ ایم کیو ایم سے مستعفی ہو گئے، قومی اسمبلی سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے اور عنقریب امید یہی ہے ذرائع کی اطلاعات کے مطابق کہ وہ تحریک انصاف کو جوائن کریں گے۔ نبیل گبول صاحب بڑے زبردست سیاستدان ہیں، بڑے دھڑلے سے گفتگو کرتے ہیں۔ جن دنوں ایم کیو ایم میں تھے میں ان کی یادیں کچھ تازہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ بالکل ہلکی سی ایک میموری ہے جس میں وہ جس کا دفاع کرتے تھے ایم کیو ایم کا، اس سے چلتا ہے پتا کہ وہ کتنے ویٹرن پولیٹیشین ہیں۔ جس پارٹی میں وہ ہوتے ہیں اس کو وہ دفاع بھرپور کرتے ہیں۔ ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی جو لاہور کی آڈینس سے سوالات کیے، جس زمانے میں ایم کیو ایم میں تھے آج سے ایک دن پہلے تک یا آج تک، انہوں نے بھرپور دفاع کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں مہاجر کے لفظ کو لے کر کس طرح انہوں نے ایم کیو ایم کا دفاع کیا۔ ایم کیو ایم کے متعلق آج آپ ایم کیو ایم کو ڈیفینڈ کریں گے، ادھر جو تاثر ہے پنجاب میں، کراچی کے علاوہ پورے پاکستان میں، یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ مہاجر کیوں کہتے ہیں اپنے آپ کو آپ، کہ مہاجر تو ہر وہ شخص ہے جس نے 47 میں مائگریشن کی ادھر، اور وہ کروڑوں کی تعداد میں تھے۔ میں بھی تھا اس ہال میں بیٹھے ہوئے بھی اسٹوڈنٹس کے کئی آباء و اجداد ہوں گے جنہوں نے مائگریٹ کیا، لیکن اس کی بیس پہ سیاست کسی نے نہیں کی سوائے آپ کی پارٹی کے۔ اتنی کیا ظلم اور زیادتی کر دی ہے پاکستان کی اسٹیٹ نے کہ آج تک آپ اس آئیڈینٹی سے باہر نکلنے کو تیار ہی نہیں ہے، اور اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ اس کی بیس پہ آپ سندھ کی تقسیم کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جو لاسٹ ابھی جلسہ ہوا کراچی کے اندر، جب یہ بات ہوئی کہ جی اگر آپ لوگ ہمیں سندھی نہیں سمجھتے ہیں تو آپ لوگ ہمیں الگ کر دیں، مطلب یہ الطاف حسین صاحب نے ان حکمرانوں کو کہا سندھ کے کہ اگر آپ لوگ ہمیں سندھی نہیں سمجھتا، میں کسی یہ الفاظ جو مہاجر ہے نا، دیکھیں مہاجر کوئی نہیں ہوتا ہے مہاجر، پھر آپ بھی اپنے آپ کو مہاجر کہلوائیں، بیکاز آپ بھی میں کیوں کہلواؤں، میں پاکستانی نام میں اگر دیکھیں نا آپ بھی آئے ہیں پنجاب کے اس حصے سے، انڈیا کہنا سمبولکلی انڈیا کی بیس پہ لڑنا، فسادات، لڑائیاں، رائٹس، دیکھیں جواب کلیئر نہیں کر سکے کہ آج تک مہاجر کیوں ہے۔ نہیں کامران، مہاجر میں اس لیے نہیں کہوں گا، مہاجر وہ ہے جو آتا ہے چند عرصے کے لیے اور واپس چلا جاتا ہے اپنے گھر۔ انہوں نے تو اردو بولنے والوں نے انڈیا چھوڑ کر اپنا گھر بار چھوڑ کر، یہ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ تو الطاف صاحب کو سمجھائے نا، یہ الطاف صاحب سے میں نے بات کی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے مہاجر، کیونکہ اگر میں مہاجر کی بات کرتا ہوں تو میں خود، میری پارٹی صرف جو ہے وہ ایک کمیونٹی تک رہ جائے گی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اگر اتنا آپ لوگ جو ہے جس کو کہتے ہیں نا اگلی ڈک ان دا فیملی یا اگلی شیپ ان دا فیملی، سم تھنگ لائک دیٹ، اسی طرح کہتے ہیں، اگر اس طرح ٹریٹ کریں گے تو پھر ہمیں سندھ 1 سندھ 2 بنا دیں، آپ لوگ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھے، ہمیں اگر آپ لوگ تو کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مہاجر ہوئے نا، اس کی انٹرپریٹیشن بھی آپ کی اپنی، آپ لوگوں کی ہے، اور مظالم کرنے کی انٹرپریٹیشن بھی آپ کی اپنی ہے۔ خود ہی آپ مہاجر ہے، خود ہی آپ کہتے ہیں مہاجر نہیں ہے، خود ہی آپ کہتے ہیں یار میں سب سے بڑا سندھی چل رہی ہے بڑی۔ میں آپ کو اس سے بڑی مثال دے رہا ہوں کہ میں نے جب آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ کتنے پارلیمنٹیرینز ہیں جو کہ اردو بولنے والے نہیں ہیں۔ مہاجر میں کبھی نہیں کہوں گا، مہاجر وہ ہے جو آتا ہے اور چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مہاجر وہ نہیں ہے جو ملک بناتا ہے۔ جو بڑے تیز تند سوالات کے جواب دے رہے تھے اور دفاع کرتے ہیں ایم کیو ایم کا۔ الطاف حسین صاحب پہ بھی جب بھی کوئی سیاسی حملہ ہوا یا سوالات ہوئے، نبیل گبول صاحب نے ان کا بڑا بھرپور دفاع کیا۔ ہماری پروگرام میں انہوں نے الطاف حسین صاحب کا کس طرح دفاع کیا آپ کو سنوا دیتے ہیں۔ I've got a very simple question for you. In the beginning you told کہ سرکس لائن کو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو I'm sure کہ اس میں آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہوئے گی۔ So far MQM didn't get a chance to make its government. So unfortunately, with due apology, if MQM gets a chance in future to make its government, so I've got a very simple curiosity in my mind that Mr. Iltaf Hussain gonna come here or will do the telephonic governance. Thank you. That's it. I think you guys must اردو میں پلیز اردو میں دے دیں، ان کا بھی ہم اردو میں سوال انگلش میں تو میں بھی جاہل نہیں ہوں یار۔ چلیے I can always ask in Urdu. I can always repeat the question. اردو میں ریپیٹ کریں جی، چلے اردو میں کر لیتے اگر آپ میں دکھانا چاہ رہا تھا میں بھی جاہل نہیں ہوں
کہنے کا مقصد یہ ہے نہیں میں سمجھ گیا ہوں بھائی، میں جاہل نہیں ہوں. میں کامران بھائی میں سینٹ پیٹرک کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کلاس 1 سے میٹرک سینٹ پیٹرکس میں کیا. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے یو مسٹ اپریشیٹ کہ ایک شخص، ایک لیڈر جو ہزاروں میل دور بیٹھا ہے اور ٹیلی فون کے اوپر پچھلے 22 سال سے 20 سال سے جو ہے وہ پارٹی کو جس طریقے سے چلا رہا ہے، آپ یقین کریں کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو 2 گھنٹے کے نوٹس میں لاکھوں لوگوں کو جمع کرے وہاں پر. یہ صحیح بات ہے. دیکھیں لوگ پہلے یہ سوال مجھ سے کرتے تھے، ایون بے نظیر صاحبہ کے لیے پوچھتے تھے وائی ڈائنیسٹی، پولیٹیکل ڈائنیسٹی، اس کے پیچھے وائی بے نظیر اونلی، کیوں کوئی نیا لیڈرشپ اوپر آتا ہے. اگر پبلک ان کو اپنا اسپرچل لیڈر سمجھتی ہے، اگر پبلک اپنی جان دیتی ہے ان کے لیے تو ان کی مرضی ہے. That's why I'm saying کہ he should come here. پبلک ان پہ جان دیتی ہے تو he should be in the public. You cannot come inside the heart of a person and change his thinking. جی نبیل قبول صاحب بڑا بھرپور دفاع کرتے ہوئے الطاف حسین صاحب کا، اور اب جس پارٹی میں وہ جائیں گے تو آبویسلی ان کو اسی طرح سیاسی نظریات کو اپنے چینج کرتے ہوئے اس پارٹی کا بھی اس طرح بھرپور دفاع کرنا پڑے گا. ہمارے ساتھ حسن نثار صاحب موجود ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں. حسن نثار صاحب، یہ ایک کنسٹرکٹیو پاکستان کی سیاست کا حسن اب نظر آ رہا ہے کہ سیاستدان جو ہے وہ جو نظریاتی طور وابستہ ہوتے تھے پارٹی سے، وہ چینج کریں اپنی پارٹیز اتنے شارٹ وقفے سے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ کامران، آپ کا یہ بڑا خوبصورت اور بڑا انٹرسٹنگ تھا. وہ خاتون نے جو کہا کہ اس پہ کر رہے ہیں یہ ٹیلی فونک گورننس کی بات کی ہے، تو گورننس ان زمانوں میں ریموٹ پہ ہی ہوتی ہے. جن ملکوں کے سائز بہت بڑے ہیں، مائنڈ باگلنگ قسم کے سائز ہیں، وہاں جیسے ہمارے حکمران ہیں کہ کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہو گئی، چیک دینے پہنچ گئے، خود برسات آ گئی جوتے چڑھائے ادھر پہنچ گئے. ریموٹ کنٹرول ڈی گورنمنٹ چلتی ہیں آج کل. دنیا چلا رہی سپر پاور اوباما وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے وہ پوری دنیا کو پریکٹیکلی وہ چلا رہا ہے، تو اس لیے وہ کوئی بات نہیں. اچھا، جہاں تک تعلق ہے پارٹی تبدیل کرنے کا، تو اگر بندہ نظریہ تبدیل نہ کرے، آپ نے اینکرز کا حوالہ دیا، جی میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی رہا ہوں، اینڈ اٹ واز اے پلیئر، مطلب آئی ڈونٹ ریگریٹ ایٹ آل، بلکہ مجھے یاد آتے ہیں وہ دن. تو بندہ اگر اپنی بیسک فلسفی تبدیل نہ کرے، نمبر 1 جی جو بنیادی بات ہے وہ اگر تبدیل نہ کرے، تو اگر آپ اخبار تبدیل کرتے ہو، چینل تبدیل کرتے ہو، پارٹی تبدیل کرتے ہو، تو وہ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی عیب والی بات ہے. اور نبیل قبول صاحب نے کوئی بڑی ایسی کوئی عجیب و غریب حرکت کی ہے. اور ہمارے ملک کے جو بانی، میرا خیال ہے ذاتی طور پہ کہ بر صغیر کی نہیں دنیا کی ریسنٹ جو ہسٹری ہے پچھلے 60 70 80 سال کی، تو باوائے قوم جیسی ٹاورنگ شخصیات بڑی گنی چنی ہے پوری دنیا میں. تو آپ بھی کانگریس چھوڑ کے مسلم لیگ میں آئے تھے، سو دیٹ از ناٹ دی ایشو. اصل بات یہ ہے کہ نبیل قبول صاحب کی ادھر نبھے گی یا نہیں نبھے گی. آپ کو لگتا ہے نبھے گی تحریک انصاف؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے تحریک انصاف کا کلچر ایکسپٹ کر لے گا یا یہ ایکسپٹ کر لیں گے؟ میرا دیکھیں بات سنیں، چودھری سرور صاحب سے لے کے نبیل قبول صاحب تک یہ ڈپینڈ کرتا ہے لیڈرشپ کے رویے پہ. دیکھیں لوگوں کو تعلق بنا لینا اتنا مشکل نہیں ہوتا کامران شاہد صاحب. تعلق کو برقرار رکھنا یہ اصل کام ہوتا ہے، اور یہ خوبصورتی ہوتی ہے لیڈرشپ کی. یہ بنیادی رسپانسبلٹی لیڈر کی ہے. اور میرا خیال ہے کہ عمران جس تیزی سے وہ سیکھ رہے ہیں باقی معاملات، تو اللہ کرے، ہماری دعا ہے، چونکہ نبیل قبول ایک دبنگ آدمی ہے، اچھے آدمی ہیں، اور انہوں نے اگر پارٹی جوائن کی ہے تو ان کو بھی مبارک ہو، تحریک انصاف کو بھی ہو. اور میں اس میں آئی ڈونٹ سی اینی تھنگ. حسن نثار صاحب، میں نے اس پہ آپ سے ایک سوال کرنا، پھر میں نے آگے موو کرنا نیشنل پالیٹکس پہ، کہ ایم کیو ایم کے امیج کو لے کر اب جیسے اب نبیل قبول صاحب چھوڑ کے آ گئے، تو آج انہوں نے میڈیا ٹاک کی، اس میں وہ کہہ رہے ہیں میں کوئی بکری نہیں ہوں کہ کسی کی اس میں آ جاؤں، دھمکی کے اندر آ جاؤں. میں جو ہوں اس سے الطاف حسین صاحب کو جواب دیتا، میں دھمکیوں میں نہیں آ سکتا، میرا کوئی مائی کا لال میرا بال بیکار نہیں کر سکتا. جو عام آدمی یہ بات دیکھ رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ ان کا ریفرنس ٹوٹلی ایم کیو ایم کی طرف اس وقت ہے. تو ایسا کیوں ہے کہ ایم کیو ایم کو جو کوئی چھوڑ کے آتا ہے یا ایم کیو ایم کے متعلق اس طرح کا تاثر کیوں کریٹ کیا جاتا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس تاثر میں سچائی ہے؟ حسن نثار صاحب،
دیکھیں بات سنیں، میں چونکہ کراچی کے حوالے سے میں زیادہ باخبر اور باعلم آدمی نہیں ہوں، جتنا میڈیا کے تھرو ایک تاثر ہے، اور اگر یہ نبیل گبول صاحب اگر یہ بات نہ کرتے تو میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر، زیادہ باوقار ہوتا، چونکہ جن لوگوں کے ساتھ انڈیویجولز ہوں یا پارٹیز ہوں، جن لوگوں کے ساتھ کو وقت گزارا ہو، تو ہوتا ہے زندگی میں، میرے ساتھ ہوا ہے، میں نے آج تک کبھی جن کے ساتھ میرا کبھی کوئی تعلق رہا ہو تو آدمی خاموشی اختیار کر لے بجائے اس کے کہ کوئی تعلق اگر بوجھ بن جائے اور موڑنا پڑے آپ کو، تو آدمی تھوڑا گئے وقتوں کا گزرے لحاظ کر لے، تھوڑا آدمی دھیان کرتا ہے، بالکل ٹھیک لحاظ کرتا ہے آدمی، اور یہ اپنے شاید مزاج کی بات ہے۔ نبیل گبول صاحب چونکہ میرا تھوڑے اگریسو ہیں، تو ادروائز کس نے ان کا بال بیکا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ حسن نثار صاحب، یہ پچھلے ایک سال میں آپ سے بات چیت نہیں ہو سکی، تو میں چاہ رہا تھا ذرا چیزوں کو ادھر سے ادھر لا کے انالیسس آج کے کانٹیکس میں کیا جائے، ذرا ریسنٹ پاس سے یہاں تک، یہ دھرنوں کے بعد جو پاکستان اس وقت جس فیز میں داخل ہوا ہے، اس وقت زمانے میں لگتا تھا کہ گورنمنٹ شاید فارغ ہو جائے گی، جس شد و مت سے دھرنوں کی کوریج ہوئی، ہم نے خود ٹرانسمیشن کی میڈیا نے، آبویسلی گورنمنٹ نے سٹینڈ کیا، لیکن اب سوال یہ ابھر رہا ہے، آپ دنیا جہان کے اخبار پڑھ لیں، اس میں جو کوریج ملتی ہے وہ آرمی چیف کو ملتی ہے، انالیسس چلتا ہے، کوئی گارڈین میں چل رہا ہے کہ آرمی چیف جو ہے راحیل شریف صاحب، وہ پاکستان کے جو ہے وہ اسٹرانگ ترین لیڈر بن کے ابھرے، ان کو یہ نہیں کہتا کہ فوجی جرنیل یا سپہ سالار بن کے ابھرے، وہ لیڈر سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے یہ سفر چلتا رہے گا راحیل شریف صاحب کی مقبولیت کا، اور پھر الیکٹڈ ڈیموکریسی کے جو ہیڈ ہیں نواز شریف صاحب، ان پہ اس کا کیا فال آؤٹ ہو رہا ہے، اور یہ سفر کہاں رکے گا جا کے راحیل شریف صاحب کی مقبولیت کا جو نظر آ رہی ہے اس وقت؟ یہ آپ نے بڑی بنیادی اور درست بات کی ہے، چونکہ راحیل شریف صاحب نے اپنے فیصلوں اور اپنے اعمال، اپنے ڈسیشنز اور اپنے ایکشنز کے تھرو مکمل طور پہ ٹوٹل جو سین ہے اس ملک کا، اس میں جتنی جو لیڈرشپ ہے اس کو ایکلپس کر دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا، اور اچھا، جب دیکھیں ایک ہوتی ہے ریالٹی، ایک ہوتا پرسیپشن، ایک ہوتی ہے، اب ذرا غور کریں کہ ٹیکنیکلٹی، ٹیکنیکلٹی میں کیا ہے پریکٹیکلی، کہ پریزیڈنٹ نمبر 1، اب آپ اندازہ لگائیں کہ پروٹوکول میں ممنون حسین صاحب مطلب نمبر 1 ہے، اور پرائم منسٹر اس کے بعد آتے ہیں، پھر وہ آپ کا سینٹ کا چیئرمین یا اسپیکر نیشنل اسمبلی وغیرہ وغیرہ، اور آرمی چیف کہیں اور، لیکن اس ملک کی جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس سے آپ بھی واقف ہیں، میں بھی واقف ہوں۔ اس پروگرام میں ایک وقت ہوا ایک بریک کا، واپس آتے ہیں، حسن نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اسی پروگرام واپس آتے ہیں بریک۔ جی وارم ویلکم بیک، حسن نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود۔ حسن نثار صاحب، سوال جو میں نے چھوڑا تھا وہ بیچ میں بریک آ گئی، یہ بتا دیجئے کہ آرمی چیف جس پاپولیرٹی سے جا رہے ہیں، الیکٹڈ گورنمنٹ میں کیا اس کا فال آؤٹ ہوگا؟ کیونکہ ہم نے تو ووٹ دیا الیکٹڈ گورنمنٹ کو، ہم سے مراد عوام نے پاکستان کی۔ وہ تو خیر پتہ نہیں، اس پہ تو بہت بڑا کوشچن مارک ہے۔ آرمی چیف کے حوالے سے میں یہ بات کروں، بیسیکلی کامران صاحب لیڈرشپ ہوتی کیا ہے؟ لیڈر کا کیا کام ہے؟ لیڈر کا کام ہے لوگوں کو اکٹھا کرنا، متحد کرنا، ان کو متفق کرنا کسی ایک ایجنڈے پہ، ایک بات پہ۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ آرمی چیف نے گلوبلی اور لوکلی، میرا خیال ہے جتنا دو ٹوک واضح سٹانس ان کا ہے وہ قابل داد ہے۔ یہ قوم کنفیوژن کا شکار تھی، پچھلے آرمی چیف، پچھلی حکومتیں آپ کے سامنے ہیں، یہ لوگ بھی بیچارے مذاکرات کا ورد کر رہے تھے، اور یہ سب جانتے ہیں کہ یہ فیصلہ ضرب عضب کا فیصلہ کس کا ہے اور اس پہ عمل درآمد کون کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک چلاکی کا کھیل جاری تھا۔ سوری، مجھے یہ بات شاید کرنی نہیں چاہیے، اچھی نہیں لگتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ گلوبل لیول پہ بھی آپ ایک عجیب طرح کی چیٹنگ اور ڈبل کراس کو اس طرح کا بات اور ایک کنفیوژن کا شکار، چلیں میں کوئی سخت لفظ استعمال نہیں کرتا کہ جی گڈ طالبان، بیڈ طالبان، اچھے بھیڑیے، برے بھیڑیے، اچھے گد، برے گد، کوئی اس طرح کا کنفیوژن تھا۔
جو آرمی چیف ہیں انہوں نے گلوبل لیول پہ ایک تو میسج بڑا واضح دو ٹوک کیا ہے. انہوں نے بالکل ایک بڑی خوبصورت بڑی کلیئر بات کی ہے کہ کوئی اچھے اور برے طالبان نہیں ہے. جو آدمی ریٹ چیلنج کرے گا اسٹیٹ کی ویل سارٹ ہم آؤٹ ویل سارٹ دم آؤٹ. دنیا نے اس بات کو پذیرائی دی ہے چونکہ سچائی تھی, اس میں کوئی ریاکاری نہیں تھی, اس میں کوئی ڈبل سٹینڈرڈز نہیں تھے, اس میں کوئی دورہ چہرہ نہیں تھا. وہاں ان کو پذیرائی ملی. یہاں جب عوام نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو فرنٹ فٹ پہ آ کے ایک فائنل حتمی فیصلہ کرنے کے موڈ میں بھی ہے اور اس میں اتنی جرت بھی ہے, حوصلہ بھی ہے, تو عوام بھی کھڑے ہو گئے. جو چوں چاں کر رہی ہیں دو چار آوازیں, میرا خیال ہے ان کو بھی اتنا ہی سویئرلی ہینڈل کرنا چاہیے جیسے باقی معاملات کو کیا جا رہا ہے. تو اس وقت اگر سین پہ کوئی لیڈر یا ہیرو کو موجود ہے اور پاکستان بھی اگر اٹریکٹ کر رہا ہے لوگوں کو, تو ان کو پہلی دفعہ پتہ لگا ہے یا بہت طویل مدت کے بعد کوئی کہ جو آدمی جو بات کر رہا ہے ہی ریئلی مینز اٹ آلسو. یہ صرف پبلک کنزمپشن کے لیے نہیں ہے یا لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے نہیں ہے. اس کا ایک بالکل واضح دو ٹوک قسم کا سٹینڈ ہے اور اس بات کو دنیا نے پذیرائی بخشی ہے, عزت دی ہے, اس بات کا احترام ہے اور اس طرح کی باتوں کا احترام کیا جاتا ہے. حسن نثار صاحب, یہ ایک تو یہ آپ نے بتا دیا نا کہ اس کی کیا یہ اور وجوہات بھی ہو سکتی ہے کہ گورنمنٹ کی 2 سال کی جو پرفارمنس ہے, لوڈ شیڈنگ کا وعدہ 6 مہینے کا تھا. شہباز شریف صاحب ہمارے پروگرام میں آئے, ہمیں وعدہ کر کے گئے تھے کہ جب وہ پاور میں آئیں گے تو 6 مہینے میں لوڈ شیڈنگ دور ہو جائے گی. بلکہ انہوں نے تو یہاں تک پرپوزل دیا تھا کہ وہ وفاقی وزیر بننے کے حق میں پانی اور بجلی کے, تاکہ وہ ملک کے لیے کچھ کر جائیں. وہ بھی پتہ چلا وہ وعدہ ویسے ہی ایک ڈیسیٹ ثابت ہوا عوام کے لیے. رول آف لا کی یہ پوزیشن ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کا جو واقعہ ہوا اور اس کی اب تک تفتیشی رپورٹ جو ہے جو جسٹس باقر نے کی اب تک سامنے نہیں آ سکی. ایک ہی ریلیف ملا ہے حکومت نے جو دیا ہے پاکستان کو, وہ ایک خزانہ مل گیا چنوٹ سے. تو اگر ہم بیلنس شیٹ بنائیں گورنمنٹ کی ابھی 2 سال کی پرفارمنس پہ, تو کہاں سٹینڈ کر رہی ہے ٹیم سمیت؟ کامران صاحب آپ اتنی بڑی دن دہاڑے زیادتی کر رہے ہیں. جی میں نے 2 قسطوں میں کالم لکھا ہے, پوری ہسٹری چنوٹ جو اس لیے پوچھا ہے. میں نے یہ بھی گزارش کی ہے کہ یار یہ بے وقوف بنا رہے ہیں لوگوں کو. انہوں نے کسی ایک محکمے کا, کسی ایک ادارے کا, کسی ایک ایسے فرد کا نام نہیں لیا جنہوں نے اتنی محنت کر کے اس سارے معاملے کو یہاں تک پہنچایا ہے. انہوں نے کسی گلو بٹ کو کہا تھا کہ جا کے ناخنوں سے کھودو وہاں؟ ان کو الہام آیا تھا, کو خواب آیا تھا؟ بالکل بوگس بات ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ کوئی سوئچ آن سوئچ آف ٹائپ کام نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے 7 دریائے چناب بہ رہا ہے, یہ کوئی ابھی کم از کم منیمم ڈیکیڈ پلس سے پہلے تو سوچیں بھی نہ, اور اس کے بعد بھی کیا ہوتا ہے. اور یہ بہت بڑا, یہ بالکل لوگوں کو ایک بھوت پھیری, یہ اسی طرح کا چکر دینے والی بات تھی جیسے انہوں نے لوڈ شیڈنگ کے معاملے میں لوگوں کو بے وقوف بنایا کہ 6 مہینے میں. اگر آپ کو یاد ہو, دیکھیں بات سنیں, میں اپنی صرف ان باتوں کا حوالہ دے رہا ہوں جو میں نے لکھی ہیں بلیک اینڈ وائٹ میں. میں نے کہا تھا یہ جو بات کر رہے ہیں تو ان کے کوئی انگ انگ میں بجلی بھری ہے. مجھے اپنے جملے یاد ہیں کیمپین کے دوران, میں کہہ رہا تھا کہ لوگوں کی چیخیں مریخ پہ سنائی دیں گی اگر انہوں نے ان پہ اعتبار کیا. اس میں صرف 2 باتیں ہیں, یا آپ جھوٹے ہیں یا آپ نہل ہیں. میرے جیسا نالائق آدمی جو جیولوجی کی ABC نہیں جانتا, یا جس کو یہ وائٹل پاور, یہ بجلی کیسے بنتی ہے, کیا پرابلمز اصل میں کیا ہیں, اس کی ABC نہیں جانتا. تھرو شیئر کامن سینس مجھے پتا تھا کہ یہ 6 مہینے, سال, 1.5 سال میں جو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں. یا تو یہ غیر ذمہ دار لوگ ہیں یا پھر یہ جھوٹے ہیں. اگر انہوں نے اتنے بڑے دعوے کیے, کسی مہذب ملک میں کسی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی نے اس طرح کی بڑکیں ماری ہوتی, لوگ 15 دن کے بعد ان کو الٹا لٹکا دیتے. لیکن دے گوٹ اوے ود اٹ بیکاز ہم اسی طرح کے لوگ ہیں, اسی لیے ہماری بدنصیبیوں کے سلسلے ختم ہونے میں نہیں آ رہے. ان کا گورننس ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا رول ہے. پہلی بار انہوں نے کوئی ڈھنگ کا کام, اور میں نے کھل کے اپریشیٹ کیا ہے, کل آپ پڑھ لیں گے اس سینٹ کے حوالے سے جو انہوں نے ہارس ٹریڈنگ کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا. ادروائز گورننس نام کی کسی شے کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے, لوگوں کے پاس دوائیں نہیں ہیں, لوگوں کے پاس یہ خاک اٹھتی ہے ان کے گھر جاتی عمرہ کے قریب جو اسکول ہے. کل جائیں دیکھ لیں, ایک کلاس روم میں 4تھی کا بچہ, 5ویں کا بچہ, 8ویں کا بچہ. کیا کر رہے ہو تم لوگ؟
یہ میٹروز اور یہ اور وہ، یہ اس طرح کی شعبدے بازیاں، یہ بازیگری ہے بھائی، یہ سانڈے کا تیل بیچنے والی بات ہے. سو گورننس نہیں ہے، یہ گورننس کے برعکس کوئی چیز ہے. گورننس کسی اور چیز کا، نیشن بلڈنگ کا نام ہے گورننس. لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا، موٹیویٹ کرنے کا، موبلائز کرنے کا، کوئی منزل کے تعین کا، سمت کے تعین کا نام ہے گورننس. یہ پلیاں بنانی، یہ کام بڑے بہت لو لیول پہ ہوتے ہیں میرے بھائی. تو حسن نثار صاحب ان کی گورننس ڈیفینیٹلی نہیں، آپ کے خیال میں کیا غلط ہو گیا؟ مطلب اگر ہم ابھی دھاندے والے سوال کو بھی تھوڑے سائڈ پہ رکھ دیں، گورنمنٹ ان کی پاور میں آ گئی نواز شریف صاحب کی، کیا غلط؟ ٹیم جو تھی وہ اتنی اس قابل نہیں تھی، حالانکہ بڑے تجربہ کار لوگ ہیں. احسن اقبال صاحب جو ہے وہ اس سے پہلے کئی ویژنز دے چکے ہیں جب ان کی پچھلی گورنمنٹ بھی تھی. اس کے علاوہ اسحاق ڈار صاحب ہیں، ان کا کافی ایکسپیرینس ہے obviously خزانہ و معیشت کے معاملات کا. تو کہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ٹیم میں وہ ہے خرابی یا کیا ہوا؟ نہیں، دیکھیں پہلے دو تین باتیں ہیں اس میں. ایک تو ابھی آپ نے پہلے کسی حوالے سے یہ بات کی تھی، ہاں تعلق کے حوالے سے، تو یہ بھی تعلق ہوتا ہے. یہ آپ کا عوام کے ساتھ تعلق ہوتا ہے جس کے نتیجے میں آپ کو گورننس ملتی ہے. وہ آپ پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، آپ کو ووٹ دیتے ہیں، آپ گورنمنٹ میں آتے ہو. میں نے پہلے نبیل گبول صاحب کے حوالے سے مائکرو لیول پہ ایک بات عرض کی تھی آپ کی خدمت میں، وہ یہ کہ تعلق بنا لینا آسان ہے، اسے نبھا لینا بہت مشکل ہے. نبھانا پڑا تو یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں. اچھا، باقی ہوم ورک کا تو پاکستان کی تاریخ میں رواج ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی کام کرے، کہ تیاری کرے کہ اگر حکومت میں آنا ہے تو انہوں نے کرنا کیا ہے. ٹیم شیم ان کی یہی ہے. آپ اندازہ لگائیں ان کا ویژنری کون ہے؟ حسن اقبال. مطلب یہ مذہق خیز قسم کی باتیں ہیں نا ساری. جو کوالٹی ہے ہیومن مٹیریل کی وہ آپ کے اچھا رہ گیا. اسحاق ڈار صاحب کا تجربہ تو کسی بیوروکریٹ کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ جی ان کا 35 سال کا تجربہ ہے. اس نے کہا نہیں، اس کا تجربہ صرف 1 سال کا ہے، 34 بار اس نے اس کو ریپیٹ کیا ہے. اچھا، اسحاق ڈار صاحب کا تجربہ جو ہے وہ تجربہ تو ان کا کوئی 2 سال کا ہی ہے، باقی وہ سارا اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں. یہ ایس آر او فیم جو ایک مینٹالٹی ہے، اس کے نتیجے میں دیکھیں ایک شاعر کا ایک شعر ہے، فن جو نادار تک نہیں پہنچا اپنے معیار تک نہیں پہنچا. اور جہاں بانی اور گورننس دنیا کا سب سے بڑا فن ہے. رائٹ. یہ گیت لکھنا یا گیت کمپوز کرنا یا گیت گانا نہیں، گورننس از دی الٹیمیٹ. جیسے فن سمجھتے ہیں نا، وہ گورننس ہے. تو اس کے لوگوں کو ان کے آنے کے بعد سوائے اس کے کہ ان کے دکھوں میں، ان کی ذلتوں میں، ان کی اذیتوں میں، اور میں ایک بات بتاؤں، میں شک نہیں کرتا میں بہت مارجن دینے والا آدمی ہوں، لیکن مجھے بدنیتی صدیاں بیت گئی ہیں بھائی. آپ لوگ چمٹے ہوئے ہو، اب 7واں 8واں سال ہے آپ کا. پنجاب از بیسیکلی، کسی کو اچھا لگے نہ لگے، اس 62% آف پاکستان تھانہ کلچر چینج کریں گے. اور ٹریفک، یہ جو سڑک پہ موٹر سائیکلسٹ ہیں وہ تو تمہاری سنتے نہیں، ان کو تم کنٹرول نہیں کر سکتے. جعلی دوائیں تم کنٹرول نہیں کر سکتے. کھانے میں، خوراک میں ملاوٹ کا تم کوئی اس کا بندوبست نہیں ہے. تمہارے اپنے حلقوں میں گٹر ابل رہے ہیں. تو گورننس کیا ہے؟ گورننس کسے کہتے ہیں؟ اگر اس کا نچلے ترین سطح پہ اس کو کوئی ریلیف نہیں ملتا لوگوں کو کسی بھی حوالے، اور یہ وہاں بھی مکمل طور پہ فیل ہوگا جہاں کے پیسے کی ضرورت 18ویں ترمیم کے بعد ان کے پاس پیسہ بھی ٹنوں کے حساب سے ہے، لیکن یہ لٹا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے یا یہ کرنا ہی نہیں چاہتے، مجھے نہیں پتا. رائٹ. حسن نثار صاحب، دو پرسپشن کون سی ایسی بات؟ جی، 2 پرسپشن پاکستان میں ابھر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ آبویسلی نیشنلسٹ لوگ ہیں جو پاکستان میں اینڈ تک مرتے دم تک رہیں گے، اور دوسرے وہ لوگ بھی آپ کو ملیں گے جو حالات سے اتنے دل برداشتہ ہوئے ہیں. یعنی کہ آبویسلی اگر آپ جو بچے ہیں اسکولوں میں غیر محفوظ ہیں، اگر جو ہے وہ صوبوں کے اندر جو ہے وہ فوج کو بلایا گیا ایکسٹرا ریسکیو کے لیے کہ جی وہ آ کے ٹیررزم کو سنبھالے، پولیس فیل ہو چکی ہے صوبوں کے اندر، خواہ وہ پنجاب ہو یا سندھ ہو یا کوئی خیر پختونخوا کا صوبہ ہو، تو وہ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہاں سے ہجرت کرنے کو تیار پھر رہے ہیں. تو پاکستان میں کوئی نظر آتا ہے کوئی سسٹم ایسا یا کوئی لیڈرشپ کہ جو ان چیزوں سے کوئی سٹرکچرز بنائے، کوئی سسٹمز بنائے، پاکستان کو باہر نکالے کرائسس سے، یا نظر ہی نہیں آتا؟ مطلب مارشاء اللہ تو کوئی حل نہیں ہے، آرمی بھی کوئی حل نہیں ہے، جانا تو اینڈ میں ہم نے لیڈرشپ کی طرف ہی ہے نا.
آپ کو ہوپ کہیں سے نظر آتی ہے بینگ اینالسٹ کسی طرف سے؟ دیکھیے کامران صاحب، آپ نے جو پہلی بات کی، ظاہر ہے میرا بھی کوئی حلقہ احباب ہے، دوست ہیں، اسکول ڈیز سے لے کے یونیورسٹی ڈیز تک کے، پھر پریکٹیکل لائف میں آئے. میں نہیں جانتا اپنے سمیت کسی کو کہ جو آدمی مینج کر سکتا ہے، افورڈ کر سکتا ہے، اس نے کہیں اور جائے پناہ کا بندوبست نہیں کر لیا، انکلوڈنگ دا رولنگ ایلیٹ آف دس کنٹری. ملک کے مستقبل پہ عدم اعتماد کا اعلان ہے یہ بات کہ ان کے گھر باہر ہیں، ان کے اصل کاروبار باہر ہیں. پاکستان میں تو آپ یوں سمجھ لو کہ اینٹنا ہی نظر آ رہا ہے، اصل کہانی تو ان سب کی کہیں اور ہے. تو وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ ان کو خود پاکستان کے مستقبل پہ اعتماد نہیں ہے. باقی جن لوگوں کی آپ نے بات کی، میں آپ یقین کریں میرے حلقہ احباب میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے، اور اس میں گورنمنٹ آفیشلز بھی ہیں، بہت ویل پلیسڈ لوگ بھی ہیں، جنہوں نے احتیاطاً اپنا کوئی سیکنڈ ڈیفنس لائن جسے کہتے ہیں، باہر کوئی نہ کوئی بندوبست اپنی فیملی کا، بچوں کا، کوئی گھر بار خریدا، کوئی نیشنلٹی لے لی، یا وہ پائپ لائن میں ہے، اس طرح کا بندوبست. اچھا، رہ گئی امید. تو یہ آپ نے ایک عجیب سی بات کی ہے، وہ چونکہ ہمارے یہاں رواج ہے، کرتے ہیں، اور یہ ایک کلیشہ سا بن گیا ہے، ہر آدمی اس طرح کی بات کرتا ہے کہ فوج تو نہیں تو جی لیڈر ہی. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ دہشت گردی کے بعد جب تک اس ملک کی پولیٹیکل ایلیٹ مکمل طور پہ تبدیل نہیں کی جاتی، جیسے 1857 کے بعد اپنی ضرورتوں کے لیے آپ کی جو برٹشرز نے جو ایکچوئل ایلیٹ تھی ان کو تباہ و برباد کر کے ان لوگوں کو ایلیٹ بنایا سب کانٹیننٹ کی، جنہوں نے 1857 میں انگریز کو پیسہ فراہم کیا، عددی قوت فراہم کی اور ان کی مخبری کی. سو پرو پاکستان ایلیمنٹ جو ہے اس کو آگے لایا جائے. یہ تو جسے کہتے ہیں نا، یہ تو بوسائے مر گئے یہ لوگ. ان کو اگر آپ پولیٹیشنز کہتے ہیں یا لیڈر کہتے ہیں تو بہرحال میں آپ کا یا اس مائنڈ سیٹ کا میں کچھ بگاڑ تو نہیں سکتا، لیکن مجھے اتنی آزادی ضرور ہے کہ میں اس کے ساتھ اتفاق نہ کروں. ٹھیک ہے، جب تک ان لوگوں سے جان نہیں چھٹتی. بار بار لکھ رہا ہوں میں کہ پاکستان اور چند خاندان، ان دونوں میں سے کوئی کسی ایک کا فیصلہ کرنا. لیکن حسن صاحب، پاکستان کی عوام اگر خاندانوں کو ووٹ دے تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں یا کوئی اور کیا کر سکتا ہے پھر؟ مطلب نہیں، یہ گھیرا ہے. اچھا، یہ جادوگری ہے. کیسے؟ یہ بدماشی ہے، یہ کیمرہ ٹرک ہے. اچھا، آپ شیر کا ہانکا کر کے اس کو ایک خاص طرف لے جاتے ہیں جہاں مچان لگی ہوتی ہے اور شکاری لوڈڈ گن کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. جس آدمی کے پاؤں کے نیچے زمین اور سر کے اوپر چھت اپنی نہیں، اس کی رائے اور اس کا ووٹ اپنا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں نا ورکنگ کنڈیشنز، کہ یہ ہانک کے عوام کو اس طرف لے جاتے ہیں. انہوں نے لوگوں کو ذلیل اور رسوا اور محتاج رکھا ہوا ہے. یو سی لیول سے بدماشی کا یہ کاروبار شروع ہوتا ہے. وہ تو ماشاءاللہ انہوں نے تو وہ بھی ختم کر دیا. یہ تو اتنے بڑے فنکار اور کلاکار ہیں کہ انہوں نے تو بیسک دیکھیں بنیادی آپ کس کو جمہوریت کہتے ہیں؟ کامران صاحب آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں. نہیں، میں سوال اٹھا رہا ہوں سر. جو جمہور کو ریپرزینٹ کرے، جو جمہور کے مفادات کو ریپرزینٹ کرے، ان کا تحفظ کرے، وہ جمہوریت ہوتی ہے. بھائی یہ تو ایک خاص طرح کی مکروہ، غلیظ اور عوام دشمن ایکسرسائز ہے جسے آپ جمہوریت کہہ رہے ہیں. اس کا وجود کہاں ہے؟ حسن سردار صاحب، لیکن میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، اسی سے ریلیٹڈ بریک پہ جا رہا ہوں میں، کہ پھر جو عوام ہے اس کو یا تو وہ اس میں شعور ہی بالکل نہیں ہے، اور اگر اس میں شعور ہے تو وہ انقلاب کیوں نہیں لے آتے ایلیٹزم کے خلاف؟ یہ میرا سوال آپ کے لیے ہے، کیونکہ دنیا میں جہاں جہاں ہم جانتے ہیں بڑے بڑے ریولوشنز بھی آئے، وہاں پر اگر ریولوشنری آئیڈیاز موجود تھے، لوگ ان کی باتیں سنتے تھے، شاعر تھے، کتابیں تھیں، فلاسفیز تھیں، ان کو فالو کرنے والے عام لوگ تھے جنہوں نے اس کو فالو کیا، برپا کر دیا انقلاب. تو عوام اگر اتنی ناخوش ہے تو پھر ان کو انقلاب لانا چاہیے. خوش نہیں ہے تو پھر یا تو شعور نہیں یا پھر واقعی خوش ہے. سب کے ساتھ جو سسٹم چل رہا ہے، یہ اس تمام چیزوں میں دلچسپ ترین گفتگو جاری رہے گی. حسن نثار صاحب کے ساتھ واپس آتے ہیں مختصر وقفے کے بعد. جی
جی حسن نثار صاحب، بات یہ چل رہی تھی کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ ہی ان کے شعور کے اوپر کوشچن چل رہا تھا. واٹس یور رسپانس ٹو دیٹ؟ جی بالکل، مجھے یاد ہے کامران جو آپ بات کر رہے تھے، بالکل درست بات ہے. لیکن ایک بات پہ آپ غور کیجئے کہ کئی سال تک عمران خان کا کلک نہ کرنا اور مسلسل برس ہا برس سیاسی تنہائی کا شکار رہنا، اور اس کے بعد مقبول ترین لیڈر کے طور پہ ابھرنا اور دھجیاں اڑا دینا نون لیگ کی، پنجاب میں منوپلی کی، واٹ ڈز دیٹ انڈیکیٹ؟ آپ اس کو کیسے انٹرپریٹ کرو گے؟ عمران خان کو سینگ ہو گئے، وہ ہی واز مچ ینگر جب پاکستان پی ٹی آئی جب بنی ہے. ہاسپٹل بہت بڑا کارنامہ ہے عمران کا، وہ نیا تھا. اس کے بعد ان کی یونیورسٹی یا باقی سارا کچھ جو کچھ بھی ہے، تو ورلڈ کپ بھی نسبتاً بہت تازہ بات تھی، لیکن عوام میں پذیرائی نصیب نہیں ہوئی. تو اتنے سالوں کے بعد یکدم یہ کون سا انقلاب آیا؟ یہ تو احمق ہے، یہ تو حماقت ہے اور کم ظرفی ہے یہ کہنا کہ جی وہ جنرل پاشا بادشاہ. یہ کیا بات ہوئی؟ جنرل پاشا اپنے کسی بیٹے کو لانچ کر دے؟ یہ اس طرح نہیں ہوتا. اس طرح کے معاملات میں جیسے میاں نواز شریف یہ بالکل لے پالک اور پروردہ تھے ضیاء الحق کے، لیکن یہ کہنا کہ ان کی پاپولیرٹی نہیں. آپ جگاڑ لگا سکتے ہیں، آپ کو انجینئرنگ کر سکتے ہیں، آپ کو ڈیزائننگ کر سکتے ہیں، اس طرح کی کوئی ہیرا پھیری تو ہو سکتی ہے، لیکن جینوئنلی ٹو ٹرن انٹو اے پاپولر پولیٹیکل لیڈر، اس کا تو یہ تو اللہ پاک جانے، عوام جانے جو لوگوں کے دل پھیر دیتا ہے. سو نواز شریف صاحب بھی ایک لیتھ مشین پہ ایک مینوفیکچرڈ لیڈر تھے جو پاپولر لیڈر ہوئے، تو اس میں ان کا ڈیفینیٹلی اپنا کمال تھا. اسی طرح عمران خان کا پاپولر ترین لیڈر کے طور پہ ایمرج کرنا، وہ نہ پولیٹیکل اینیمل کل تھا نہ آج ہے، اور لوگ جانتے ہیں. دیٹ از دا بیوٹی. وہ بنیادی طور پہ یہ جو روایتی قسم کی پارٹیز ہیں جنہوں نے اس پاکستان کو، اس ملک کے عوام کو بے وقوف بنایا اور برباد کیا، یہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ، ان پہ مکمل عدم اعتماد کا اعلان ہے، اور بنیادی طور پہ یہ بغاوت کا. اور آپ نے انقلاب کا لفظ استعمال کیا، تو انقلاب کی بھی کئی، جیسے بھاپ، پانی، برف، مختلف شکلیں ہیں نا ایک ہی چیز. جی جی. تو میں سمجھتا ہوں یہ اتنا بڑا انقلاب ہے، ایک پولیٹیکلی پٹی ہوئی، بری طرح پٹی ہوئی پولیٹیکل پارٹی کا نمبر 1 پارٹی بن کے سامنے آنا، یہ بہت بڑا انقلاب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بہت سالوں ان کے ہاتھوں بے وقوف بنے. حسن نثار صاحب ایک بات بتائیے کہ بینگ یہ بڑا ایزی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں تنقید کرنا، میں بھی بڑی تنقید کرتا ہوں اپنے سوالات میں، آپ بھی بڑی تنقید کرتے ہیں اپنے کالمز میں، لیکن بڑا مشکل ہوتا ہے سجیسٹ کرنا. تو لیٹ سپوز تھوڑی عرصے کے لیے اگر ہم اپنی تنقید کو، میں اپنے سوالات کی تنقید سائڈ پہ رکھ دوں، آپ بھی اپنی تنقید کی کارڈ کو سائڈ پہ رکھ دیں، حکومت کو اگر دینا چاہے اس پلیٹ فارم سے نیک نیتی سے کوئی ایڈوائز، سیریس تھاٹ، وہ آپ کیا دے سکتے ہیں؟ کوئی 3-4 کیا بیسک حکومت کو اقدام کرنے چاہیے اگلے 3 سال میں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ ریلیف کم از کم ملے گا عوام کو اور گورننس میں بہتری نظر آئے گی ایز این تجزیہ نگار؟ جی حسن نثار صاحب. دیکھیں، میں تو یہاں تک بھی جا سکتا ہوں کہ اگر کچھ دیر کے لیے یہ جھوٹ اور واردات، اس طرح کا یہ سارا کام اگر چھوڑ دیں اور صحیح ایشوز کی طرف دیانتداری کے ساتھ آئیں، عوام کے ساتھ سچ بولیں، انہیں اعتماد میں لیں، انہیں چکر نہ دیں، انہیں جھوٹ نہ بولیں، اور انہیں کہیں کہ یہ مسئلے ہیں، یہ اس طرح حل ہوں گے، تو پاکستان ایک مشکل ملک ڈیفینیٹلی ہے، لیکن ایک ناممکن ملک نہیں ہے. یہاں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، اور اگر آپ چاہیں تو آئی کین ریڈ آؤٹ. جی جی پلیز پلیز. سب سے پہلے یہ ہے، نہیں اگر اف یو وانٹ، جی تھوڑا زیادہ لمبا نہیں ہے. جی جی پڑھ دیں. چند دیکھیں، بات سول سروس ہے. صحیح. پاکستان کی سول سروس کو آپ کو نئے سرے سے اس کو ریسٹرکچر کرنا ہوگا. اس ملک کا نظام عدل، جسٹس ہے، اس کو کرنا ہوگا. لوکل گورنمنٹ جسے کہتے ہیں عوام کی اقتدار میں شرکت اور شراکت، یہ تو اتنے تھوڑ دلے لوگ ہیں، یہ ایک چپڑاسی کی تعیناتی بھی اپنی انگوٹھے کے نیچے رکھنا چاہتے ہیں، اور ایک روپے کا استعمال بھی یہ اپنی مرضی کا کرنا چاہتے ہیں، ورنہ ان کو موت پڑتی ہے لوکل باڈیز کرتے ہوئے.
आ गए हाउसिंग, शहर फटने पे आ गए हैं इस मुल्क के, ये बर्बाद हो जाएंगे। ये खुद देखे, किसी दुश्मन की जरूरत नहीं, किसी न्यूक्लियर वॉर की जरूरत नहीं, ये शहर खुद अपने आप को खा लेंगे। अच्छा, हाउसिंग की तरफ आए आप, होमलैंड सिक्योरिटी है, उसका बंदोबस्त करें। इस मुल्क में स्किल्स की डेवलपमेंट, ये जानवरों की तरह पढ़ाए जा रहे हैं उल्टा सीधा। भाई आपने क्या करने हैं ये 8वीं 10वीं पास? एक सर्टेन लेवल के बाद लोगों के अंदर स्किल्स को डेवलप करें। ठीक है, एजुकेशन है, इसको आप दोबारा डिफाइन करें। हेल्थ है, सोशल सिक्योरिटी है, वाटर एंड पावर है, फूड एंड एग्रीकल्चर है। ठीक है, ये मुल्क तो इसकी तो एग्रीकल्चर को कोई संभाल ले तो वो काफी है। करने वाले काम है भाई, ये करो, ये करते टोपी ड्रामे, डेंगी पे भी अपनी तस्वीर, मतलब ऐसी ऐसी मज़का खेज बातों में ये अपने थोबड़े छाप देते हैं। इससे इनकी मेंटालिटी का पता लगता है। भी आपका क्या ताल्लुक है इस काम के साथ? हसन निसार साहब, वैसे मैं अनाउंस कर रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं जी। मैं आपसे इस लिहाज से थोड़ा डिसएग्री करता हूं कि जो पाकिस्तान की अवाम है, बेसिकली जिस तरह की अवाम होती है उसी तरह की रिप्रेजेंटेशन नजर आती है। अभी आप देखें, ये पाकिस्तान की अवाम के लिए, अगर आप चाहे, जिन लोगों को मैंने जिंदगी में फेस किया, 2 नंबरी करप्शन, ये कोई इशू नहीं है इस मुल्क का। झूठ बोलना, धांधली करना, गबन करना, हर सेक्टर में, बैंकिंग में चले जाएं आप दूध वाले के पास चले जाएं, ये पाकिस्तान में झूठ बोलना, धोखा देना, ये तो एक आम सी बात है। तो धांधली का शोर मचाना तो आम बंदे को वैसे अजीब लगता है कि यार धांधली कौन सा इतना बड़ा इशू है कि धांधली इशू हो गया इतना बड़ा। तो इस मुल्क के जो लीडरशिप है वो सेम है जो पाकिस्तान की अवाम है, इसमें क्या है इतना बड़ा मसला जी? बड़ी खूबसूरत बात है। एक तो ये है कि हमारे असलाफ का ये फरमान है कि जैसी कौम हो वैसे हुक्मरान उन पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। और कमाल की और दिलचस्प बात यह है कि आप मुझे वो सुना रहे हैं जो मैं कम से कम कुछ 700-800 बार को 1500 बार मैं लिख चुका हूं कि ये इनको छितर पड़ने चाहिए, ये डिजर्व करते हैं, ये खुद भी ऐसे ही है। लेकिन होता क्या है, अरब्स कैसे थे कि मॉडल्स है ना आपके सामने। जी जी, वाइकिंग्स दुनिया के वैशी तरीन लोग थे। अब दुनिया में सिर्फ 3 स्टेट्स ही वेलफेयर हैं, वो जो स्कैंडिनेवियन है, स्वीडन है, नॉर्वे है, और वो क्या है, वो डेनमार्क है जी। ये दुनिया के बदतरीन, जानवर तरीन, वैशी तरीन लोग थे। असल बात यह है कि अगर आपका टॉप करप्ट है, ह्यूमन बॉडी, कामरान शाहिद साहब इज लाइक ह्यूमन सोसाइटी, और ह्यूमन बॉडी में कोई फर्क नहीं होता। मेरा हर मैसेज यहां से आ रहा है, मैं अगर हाथ भी हिला रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं मूव कर रहा हूं, तो सिग्नल्स यहां से आ रहे हैं। तो जिस मुल्क का दिमाग करप्ट होगा, जिस मुल्क का दिमाग बददियानत होगा, जिस मुल्क का दिमाग खाइन होगा, जिस मुल्क के दिमाग के अंदर भुस भरा होगा, मैसेजेस सारे उसी तरह जाएंगे। वक्त खत्म हो गया। असल साहब बड़ा जबरदस्त आपने एनालिसिस किया है, बड़ा जबरदस्त एनालिसिस किया है। और मैं थोड़ा सा एक चीज बढ़ा दूं कि कई दफा ऐसा होता है कि व्यूअर्स तजर्बा की बात है, हिस्ट्री की बात है, आपने भी देखा है, असद निसार साहब ने भी देखा है, हमने भी देखा है, पढ़ा है बल्कि, कि एक कौम थी पाकिस्तान मुसलमानों की और स्कैटर्ड, लेकिन एक लीडरशिप ऐसी थी जिसने पूरी स्कैटर्ड उसको रेवोल्यूशनाइज कर दिया। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत से लोगों को वो लीडरशिप भी नजर नहीं आती। हसन निसार साहब के व्यूज आपने सुने, आप उनसे एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। हमारा आज का प्रोग्राम तक, कल तक के लिए इजाजत।